سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ مدنی کے معنی یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتیں مکی ہوتی ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہونا وہ شروع ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہجرت سے پہلے ہوا اور تکمیل ہجرت کے بعد ہوئی، مکمل وہ ہجرت کے بعد ہوئی۔ تو اس طرح ایک سورت جسے مکی کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مکمل طور پر مکی نہ ہو، اس میں بعض آیتیں مدنی ہوں۔ سورہ آل عمران یہ مدنی ہے اور اس کی تمام آیتیں مدینہ منورہ میں یا یوں کہیے ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورت ہے تو یہ ایک وسیع معنی ہے۔ اب چاہے ہجرت کے بعد پیارے آقا مدینے میں ہوں یا وہ بدر کے مقام پر ہوں، احد کے مقام پر ہوں، حنین کے مقام پر ہوں، طائف کے مقام پر ہوں، فتح مکہ کا موقع ہو یا حج کے موقع پر مینا عرفات مزدلفہ میں ہوں، جو بھی آیت نازل ہوگی وہ مدنی ہی اسے کہا جائے گا، کیونکہ ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہو، جہاں بھی نازل ہو، اسے مدنی آیت کہتے ہیں۔ اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے مطابق اس کا نمبر 3 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 83 آیات عیسائیوں کے رد میں نازل ہوئی۔ عیسائیوں کا ایک وفد 60 افراد پر مشتمل تھا اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یہ نجران کا وفد تھا اور اس زمانے کے دنیائے عیسائیت کے یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ اس قافلے میں یعنی 60 افراد جو آئے تھے، ان 60 افراد میں 14 جو ہے وہ قوم کے سردار تھے اور 3 اتنے بڑے لوگ تھے کہ وہ عیسائیوں کے بہت بڑے لوگ جو ہے انہیں مانا جاتا تھا، سردار مانا جاتا تھا۔ اس میں ایک تو عاقب تھا، یہ عیسائیوں میں ایک عہدہ تھا عاقب، اور اس کا نام عبد المسیح تھا۔ وہ ایسا تھا کہ اس کے مشورے کے بغیر عیسائی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرے کا لقب تھا سید، اور یہ ایہم تھا، یہ قوم کا سب سے زیادہ وہ شخص تھا جس پر قوم اعتماد کرتی تھی، اور یہ عیسائی قوم کی مالیات کا افسر تھا اور ان کے خورد و نوش اور رسدوں کے اور یوں سمجھیے لشکروں کے تمام انتظامات اسی کے ہاتھ میں تھے۔ تیسرا شخص ابو حارثہ بن علقمہ تھا، یہ عیسائیوں کے تمام پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ روم کے بادشاہ اس کے دینی علم کی وجہ سے اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 قوم کے بڑے بڑے افراد تھے اور یہ 14 سرداروں میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ بھی جو افراد آئے تھے، یہ ٹوٹل جو 60 افراد تھے، یہ سب کے سب پوری قوم عیسائیت کے نمائندے تھے۔ یہ بہت زیادہ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوقت کے ساتھ، غرور و تکبر کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کون سے سن میں یہ آئے؟ تو بعض نے فرمایا یہ فتح مکہ سے پہلے آئے۔ تو فتح مکہ سے پہلے ہو تو یہ سن 7 ہجری کی بات ہے، اور بعض نے فرمایا یہ فتح مکہ کے بعد آئے سن 9 ہجری، یعنی ہجرت کے 90 سال۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کریں۔ یہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف میں مشرق کی جانب منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسجد میں عیسائی، یہودی یا ہندو، کافر، مشرک کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو چونکہ یہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور بغیر اجازت کے مسجد میں گھس گئے، اور رسول اللہ نماز عصر پڑھا رہے تھے اور انہوں نے اپنی نماز شروع کر دی۔ فراغت کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اسلام لاؤ۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں اور ہمارا دین بھی دین اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ دیکھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ گول مول باتیں، انٹرنیشنل باتیں، صلح کلیت کی باتیں، یہ احادیث سے ثابت نہیں۔ آپ نے صاف صاف فرما دیا یہ غلط ہے اور تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، لہذا تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، صلیب جو کراس کا نشان ہوتا ہے، اور یہ بھی عیسائیوں کی مت مری ہوئی ہے، ان کی عقل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کہ جس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بقول ان کے سولی پہ چڑھایا گیا اور شہید کر دیا گیا، وہ صلیب منحوس ہونی چاہیے یا باعث برکت ہونی چاہیے؟ وہ منحوس ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسے نادان ہیں کہ وہ اس صلیب کی پوجا کرتے ہیں اور اسے مقدس سمجھتے ہیں اور باعث برکت سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں کی طرف بلند کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تم خنزیر کھاتے ہو، لہذا تمہارا اسلام کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کتنا صاف صاف انداز ہے، دو ٹوک بات۔ بولے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں، اب آپ یہ تو رسول اللہ کا انداز دیکھیں اور آج کل کے ٹی وی کے جدید مفکرین اور اسکالر کا اسٹائل دیکھیں۔ عیسائی بھی اللہ کے بندے ہیں، یہودی بھی اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے ہیں، سب دین اللہ کے ہیں، اور یہ تینوں دین والے جنت میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بکواسات کر کے وہ عیسائیوں، یہودیوں اور جو ان کے آقا ہیں اور جن سے وہ ڈالر لیتے ہیں، جن سے وہ پاؤنڈ لیتے ہیں، انہیں تو خوش کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو تو خوش نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو تو خوش نہیں کر سکتے۔ وہ بولے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ سب کے سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے کوئی بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹے نہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو یہ لاجواب ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہت رکھتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ مثال کے طور پر باپ انسان ہے اور بیٹا جو ہے کوئی دوسری مخلوق بن جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ شیر کو دیکھیں گے تو شیر کا بیٹا شیر ہوگا اور چیتے کا بیٹا چیتا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بیٹا ہوتا، پہلے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے بالکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا رب جو ہے وہ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، وہ تو ایسے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا حقیقی کارساز، بندوں کی حقیقی طور پر حفاظت کرنے والا اور بندوں کو حقیقی طور پر روزی دینے والا ہے؟ بولے ہاں بالکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ بولے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتے ہیں، کیا اللہ کے بتائے بغیر وہ جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ والسلام ماں کے پیٹ میں رہے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا جس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس طرح بچوں کو غذا دی جاتی ہے آپ کو بھی غذا دی گئی، آپ کھانا بھی کھاتے، آپ پانی بھی پیتے اور بشری عوارض بھی تھے۔ تو کہنے لگے ہاں یہ ساری باتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے کہتے ہو؟ باپ اور بیٹے میں کوئی تو مشابہت ہو، اللہ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کس چیز میں مشابہت ہے؟ وہ کیسے الہ ہیں، خدا ہیں، معبود ہیں، تو کیسے ہیں؟ تو وہ چپ ہو گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لاجواب ہو گئے۔ اس پر سورہ آل عمران کی تقریباً 83 آیتیں نازل ہوئیں، 83 آیات۔ اور جب وہ لاجواب ہو گئے تو آپ سے لڑنے لگے۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ مناظرہ کریں اور مناظرے کے مقاصد یہ ہونے چاہیے کہ سامنے والے کو ہدایت مل جائے، ہرانا مقصود نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ سامنے والے کو ہدایت مل جائے۔ جب آپ حق واضح کر دیں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ حق بات میں نے سامنے والے تک پہنچا دی، پھر بھی وہ نہ مانے اور وہ لڑنے لگے، تو ہم مناظرہ کرنا بیکار ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں دعوت مباہلہ دی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو اب ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کے معنی یہ ہے کہ تم ہمارے لیے بد دعا کرو، ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو حق پر ہے اسے فتح عطا فرما اور جو باطل ہے اسے تباہ کر دے۔ تو یہ کہنے لگے اچھا ایسا کریں گے کہ کل ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ تو جب یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ کہنے لگا دیکھو ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کے سچے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور سچے نبی سے دعوتیں اگر مباہلہ کی، اگر مباہلہ کا چیلنج کیا تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اس نے ان کو یہ مشورہ دیا۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ انہیں فرمایا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، تم بھی آؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو لاتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں اور پھر میدان میں جمع ہو کر دعا کرتے ہیں۔ تو صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لا رہے تھے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا، اور پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا آ رہے تھے۔ تو ایک عیسائی نے جب حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت علی کے چہرے مبارک کو دیکھا اور حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا تو بھاگا بھاگا یہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ مباہلہ کے لیے آ رہے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ضد میں آ کر مباہلہ کے چیلنج کو قبول نہ کرنا۔ میں وہ مبارک اور روشن چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا پر فوراً پہاڑوں کو ہٹا دے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں پہنچے تو آپ امام حسن اور امام حسین عمر کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4-5 سال کے آس پاس تھے۔ آپ انہیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو میں دعا کہوں تو تمہیں آمین کہنا ہے، آمین کہنا ہے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں آپ سے مباہلہ نہیں کرنا، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، اور اہل نجران آپ سے سلو کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے 3 قاعدے ہیں۔ یا تو جہاد کے لیے تم تیار ہو تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت، یا تو مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو تم جزیہ دے کر ہم سے سلو کر لو، اور تم جو جزیہ دو گے اس کے عوض ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔
اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں نہیں تو پھر ہمارا تم سے اعلان جنگ ہے. تو جب بھی ہمیں ضرورت پڑی اور جب بھی ہم نے دیکھا کہ تمہاری قوت ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے. تو وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل نجران کے قریب اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اگر یہ مبالغہ کرتے تو اللہ کا عذاب فوراً آتا اور نجران میں آگ لگ جاتی اور یہ جتنے عیسائی ہیں ایک سال کے اندر اندر سارے ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا. تو اس سورہ مبارکہ میں اس دعوت مباہلہ کا بھی ذکر ہے اور مناظرے کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الف لام میم، حروف مقطعات ہیں. الف لام میم یہ الگ الگ حروف ہیں اور ہر حرف سے ایک مراد موجود ہے. حقیقی مراد اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر روح المعانی میں ہے لا يعرفه بعد رسول اللہ الا الاولیاء، رسول اللہ کے بعد حروف مقطعات کی مراد صرف اور صرف اللہ کے مقبول بندے اولیاء ہی جانتے ہیں. تو یہ حضور کی عطا سے وہ جانتے ہیں، لیکن ہمیں ان حروف کا علم نہیں دیا گیا. ہم نہیں جانتے کہ الف سے لام سے کیا اور میم سے کیا مراد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ وہ زندہ رہے گا. القیوم وہ قیوم ہے. قیوم کے معنی سب کو زندگی دینے والا وہی ہے، سب کو عطا فرمانے والا اور سب کو قائم رکھنے والا صرف اور صرف وہی ہے. یہ سورہ آل عمران کی جو دوسری آیت ہے، بعد میں فرمایا دوسری اور بعد میں فرمایا پہلی اور دوسری دونوں ملا کر، یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اسم اعظم موجود ہے. اسی طرح آپ اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی اسم اعظم ہے حدیث پاک کے مطابق. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں بھی ہے اور سورہ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت میں بھی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی میں بھی اسم اعظم ہے. تو یہ تین باتیں ہو گئیں. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. تو یہ چار آیتیں ایسی ہیں کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اس میں اسم اعظم ہے. تو جو کوئی ان چار آیتوں کو پڑھ کر یعنی آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 پڑھ لے اور سورہ آل عمران کی پہلی دوسری آیت پڑھ لے اور سورہ طٰہٰ کی یہ آیت وَعَنَت سے شروع ہوتی ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، واو عین نون تا، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. تو اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے اور پھر دعا مانگے تو چونکہ اسم اعظم اس نے پڑھ لیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا اور اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا. ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب، اللہ نے نازل کی آپ پر کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے کتابیں گزریں. نزلہ کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کی. نزلہ کے معنی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ نازل فرمائی. تو قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. کیونکہ 23 سال کے کم عرصے میں نازل ہوا
23 سال مکمل نہیں ہوئے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ بالحق، حق کے معنی یہ ہے کہ کتاب ایسے دلائل کو لے کر آئی ہے کہ ان دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی ان دلائل کو رد نہیں کر سکتا۔ بالحق کی یہ معنی ہے، اور یہ معنی علامہ قرطبی علیہ الرحمٰن نے تفسیر قرطبی میں فرمائے۔ اور مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن مطابقت رکھتی ہے اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اگر یہ قرآن کسی اور کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی تو پھر وہ آسمانی کتابوں سے وہ مطابقت نہ رکھتی بلکہ مخالفت رکھتی۔ تو آسمانی کتابوں کو نازل کرنے والا بھی اللہ اور قرآن کو نازل کرنے والا بھی اللہ، تو لہذا قرآن جو ہے ان سے مطابقت رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ نے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا۔ من قبل هدى للناس، یہ قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی توریت اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف قرآن ہے۔ اب توریت اور انجیل سے ہدایت حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ توریت اور انجیل کے احکامات میں اور اس کی عبارتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں نے بہت رد و بدل کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان سے مراد ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ فرقان فرق کرنے والے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، یا تو اس سے معجزات مراد ہیں یا اس سے پھر قرآن مراد ہے۔ توریت اور انجیل کے بعد پھر قرآن کو جو ذکر کیا گیا تو پھر واضح طور پر بیان کیا گیا کہ توریت اور انجیل یہ اس سے پہلے ہدایت کا سرچشمہ تھے۔ اب توریت اور انجیل سے ہمیں ہدایت حاصل نہیں کرنی، بلکہ اب ہدایت ہمیں قرآن سے حاصل کرنی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم توریت کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں اور زبور کو بھی مانتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہاں، جو انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں نے رد و بدل کیا، ہم ان تحریفات کو نہیں مانتے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تمام کافر مراد ہیں اور اس میں نجران کے عیسائی بھی مراد ہیں۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لا یخفی، خفی نہیں، پوشیدہ نہیں، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ لہذا وہ ہر چیز کو جانتا ہے، قوی بھی ہے، غالب بھی ہے، بدلہ لینے پر طاقت بھی رکھتا ہے، لہذا تمہیں اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ انسان اگر اپنی حیثیت کو تصور میں لائے تو سارا غرور اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کیا انسان کی حیثیت ہے؟ پانی کی ایک بوند، اور اس سے اللہ نے انسان پیدا کیا، اور پھر انسان کو اللہ نے بنایا اپنی مشیت کے مطابق۔ ہم جیسا چاہتے تھے ویسا تو نہیں بنایا کہ ہم سے پوچھا گیا ہو کہ بھئی تمہیں کیسی شکل چاہیے۔ وہ قادر ہے، اس نے جیسا چاہا ہمیں بنا دیا۔ کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بد شکل۔ تو رب العالمین نے اپنی مرضی سے ہمیں، اپنی مشیت سے ہمیں پیدا کیا، تو ہم پیدائش کے اندر بھی بے بس ہیں۔
ہمارا کچھ نہیں چلا. پھر اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہمیں رزق عطا فرمایا، اور پھر جب چاہا ہمیں موت دے دے گا. تو جب ہم ہیں بے بس ان تمام معاملات میں، تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں جھکتے کیوں نہیں؟ اس رب کا ہم مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. ہاں، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، فرمانبرداری کریں گے، تو وہ دنیا بھی عطا فرمائے گا اور آخرت بھی عطا فرمائے گا. هو الذی، وہ رب جس نے، وہ رب جو یصورکم، صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہے، جس طرح وہ چاہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. یہ تو رب کا کرم ہے. اگر وہ چاہتا تو سب کی شکلیں ایک جیسی بنا دیتا. نہ باپ کا پتہ چلتا، نہ بیٹے کا پتہ چلتا، نہ ماں کا پتہ چلتا، نہ بہن کا پتہ چلتا. رب العالمین کا کرم تو دیکھیں. پیشانی سب کی ایک، پیشانی بھی ہے، بھویں بھی ہیں، پلکیں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، گال بھی ہیں، ہونٹ بھی ہیں، کان بھی ہیں. چیزیں وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں، اور سب کی تخلیق ایک ہی چیز سے ہوئی. سب کی کھال جو ہے وہ سب کی کھال ہے. اور بہت سارے تو ایسے ہیں جن کی رنگت بھی ایک جیسی ہے. مگر یہ رب کا کتنا کرم ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان پائے جاتے ہیں، لیکن کسی کی شکل دوسرے سے بالکل کاپی نہیں ہوتی. جسے لوگ کاپی بھی کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء پیدا کیے، ہر عضو کو دوسرے انسان کے عضو سے مختلف پیدا کیا. کسی کا گردہ فیل ہو جائے تو گردہ بدل دیا جاتا ہے. تو آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ دوسرے عضو کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے. تو جسم کے اندر اتنی قوت مدافعات ہے کہ جیسے ہی گردہ چینج کیا، گردہ 1 گھنٹے کے اندر جسم اس کو فیل کر دے گا. تو جس کا گردہ چینج کیا جاتا ہے اس کی قوت مدافعات کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے. تو اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ہلکا سا جراثیم بھی لگ جائے تو فوراً وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور جس کا گردہ چینج ہوتا ہے اسے بڑی تکلیفیں ہوتی. وہ کوئی اینٹی بایوٹک یا اس طرح کی دوائیں نہیں کھا سکتا، کیونکہ اسے تو اپنی قوت مدافعات کو کم کرنا. دیکھیں نا، کسی کی ہارٹ سرجری ہو تو وہ باہر سے کوئی رگ نہیں لگا سکتے، کسی مرنے والے کی رگ نہیں لگا سکتے. وہ انسانی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پاؤں میں یہ رگ پیدا کی کہ جو بالکل خالی ہے. یوں سمجھیے کہ جس طرح ہمارے یہاں پر کار ہوتی ہے تو ایک ویل جو ہے ایکسٹرا ہوتا ہے کہ ضرورتاً استعمال کر لیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پاؤں میں رگ ایکسٹرا پیدا فرمائی. کیا رب کی شان ہے. وہ رگ نکال کر وہ دل پہ لگا دی جاتی ہے اور بائی پاس کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسا مختلف پیدا کیا. ہمارے یہ جو انگلیوں کے نشانات ہیں، چلیں چہرہ تو بڑی چیز ہے، انگلیوں کے جو نشانات ہیں جسے ہم فنگر پرنٹ کہتے ہیں، وہ ہر ایک کے مختلف ہیں. کسی کی انگلی کا نشان دوسرے کی انگلی کے نشان سے ملتا نہیں. دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں. پھر اسی طرح انسان کی جو آنکھ ہے، آنکھ کے اندر جو کلر ہے وہ ہر انسان کے اندر مختلف پیدا فرمائے. آج کل مختلف انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ آنکھ رکھتے ہیں کیمرے پر اور کمپیوٹر میں آنکھ کا ویو لیتے ہیں. تو آپ بعض ایسے جدید ایئرپورٹ بھی ہیں کہ آنکھ کا ویو جیسے ہی وہ لیتے ہیں تو ان کے پاس وہ آپ کا پورا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر آ جاتا ہے کہ کتنی دفعہ یہ دبئی آیا، کتنی دفعہ گیا، کہاں کا رہنے والا ہے. جو ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے وہ آنکھ کے ویو دیکھنے سے، چونکہ انہوں نے وہ ویو ریکارڈ کیا ہوا ہوتا ہے. آنکھ اور یہ فنگر پرنٹ اور یہ چہرے، یہ تو بڑی چیزیں ہیں. ایک خون کا قطرہ آپ ڈال دیں یا ہمارے جسم کی کھال کا ایک ذرہ ڈال دیں، اس میں ہزاروں سیلز ہوتے ہیں. تو ایک سیل کتنا چھوٹا ہوگا. اس ایک سیل کے اندر ڈی این اے ہے.
وہ ہر انسان کا دوسرے سے مختلف ہے. اور وہ ڈی این اے جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ ہمارا پورا ریکارڈ باکس ہے. یعنی اب ڈی این اے کے ذریعے سائنسدان ڈی این اے کے ٹیسٹ کے ذریعے وہ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اسے زندگی میں کون کون سی بیماریاں ہوئی ہیں اور اس کے جسم میں مزید کون سی بیماریوں کے امکانات ہیں. خون ٹیسٹ اور اسی طرح جسم کے ذرے سے ڈی این اے معلوم کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ اس نے یہ ذریعہ عطا فرمایا. ہم جب بیٹھتے ہیں اور اپنا ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں تو کتنے ڈی این اے اس جگہ پر جھڑ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، یہ ڈی این اے وہاں سے ختم نہیں ہوتے. تو اگر کسی کا ڈی این اے معلوم ہو تو وہاں سے ڈی این اے اٹھا کر سائنسدان معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سا شخص آ کر بیٹھا تھا. تو جب یہ سائنسی تحقیقات کا ہمیں علم ہوا تو ہم نے کہا کیا شان ہے بزرگان دین کی، سبحان اللہ، کہ جو عشق و محبت سے آری ہیں وہ کہتے ہیں وہ پتھر کہ جسے حجر اسود پر رسول اللہ نے بوسا دیا وہ تو پتھر ہے. ارے ہم کہتے ہیں اس پر رسول اللہ کے جب ہونٹ مبارک لگے، تم کہتے ہو کہ ڈی این اے لگ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ذرات مبارکہ سے کیا ہمیں برکت نہیں ملے گی؟ جس مقام پر رسول اللہ نے قدم رکھا، جس مقام پر ہاتھ مبارک رکھا، تم کہتے ہو قیامت تک صدیاں گزر جائیں وہ ڈی این اے کے اثرات باقی رہتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کی برکتیں نہیں ملیں گی؟ تو سائنس پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن پہلے اپنا قبلہ درست کیا جائے. یعنی عشق و محبت سے اپنے آپ کو سرشار کریں، تو پھر جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اللہ کی قدرت اور رسول اللہ کا عشق ملتا جائے گا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پھر آپ کو معلوم ہے یہ ڈی این اے کیسی چیز ہے عجیب و غریب. یعنی وہ سیل، میں نے آپ کو عرض کیا نا، خون کا ایک قطرہ اس میں ہزاروں سیل ہیں، تو ایک سیل کتنا چھوٹا ہوگا. اس سیل کے اندر کا ایک پیس ہے ڈی این اے، جز ہے. تو کسی کا انتقال ہو جائے اور جیسے مثال کے طور پر پلین کا حادثہ ہوا اور اس میں مسلمان شہید ہو گئے، وہ جل گئے، اور کوئی جل کر انتقال کر جائے تو اس کے لیے حدیث پاک میں شہادت کا ذکر ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. تو وہ مسلمان جو جل گئے اور شہید ہو گئے، اب ان کے جو جسم کے پیسز تھے وہ جلے ہوئے گوشت کی طرح تھے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ پیسز کا تعلق کس سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائے. تو باپ اور بیٹے کا ڈی این اے، بھائی بھائی کا ڈی این اے وہ میچ کرتا ہے، ایک نہیں ہوتا لیکن اس میں میچنگ ہوتی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باپ ہے یہ بھائی ہے. تو اس کے ذریعے پھر ان کے جو لاش مبارک تھی، جو میت تھی، ان کا انہوں نے ٹیسٹ کیا اور پھر انہوں نے میتیں واپس کی. تو رب العالمین نے انسان کو کیسا پیدا فرمایا کہ صدیاں گزر گئیں، صرف انسانی باڈی پر تحقیقات کرتے کرتے سائنسدان تھک گئے. سارا جسم تو اپنی جگہ ہے، یہ آنکھ، اس کے اتنے شعبے ہیں کہ آج تک سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ کے بارے میں ہم نے پوری تحقیق کر لی، بلکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جو آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ پیدا فرمائی ہے، ہم ابھی تک تحقیقات کرتے کرتے 1% بھی آنکھ کو سمجھ نہیں سکے، تو وہ رب العالمین کو کیا سمجھیں گے؟ کیونکہ انسان کی عقلیں بڑی محدود ہیں. تو آنکھ اور جسم یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا فرمایا، تصوف کی کتابوں میں اسے عالم اصغر کہتے ہیں. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اور دیگر جو صوفیان کرام ہیں، انہوں نے فرمایا ایک عالم اکبر ہے، عالم کبیر ہے، اور ایک عالم صغیر ہے. فرمایا پوری دنیا جو ہے، پوری کائنات، یہ عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے اندر جمع فرما دیا، اور یہ انسان جسے یہ عظمتیں ملی رسول اللہ کے صدقے میں کہ شکل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے پیدا کیا گیا. لیکن جب وہ جہنم میں جائے گا
تو یہ انسانی شکل باقی نہ رہے گی، کیونکہ یہ شکل محمدی ہے اور یہ محبوب کی شکل مبارک ہے۔ تو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ صرف ایک دانت بڑے بڑے پہاڑوں جتنا ہوگا، اور ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، اور اوپر والا ہونٹ وہ چڑھ کر آدھے سر تک آ چکا ہوگا، اور نچلے والا ہونٹ یہ لٹک کر آدھے پیٹ تک بلکہ ناف سے نیچے آ چکا ہوگا۔ اس طرح وہ بھیانک عجیب و غریب شکل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہی تو وہ باتیں تھیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف، مسلم شریف و دیگر احادیث کا مطالعہ کیجئے، کتنے تبرکات کا ذکر ہے۔ حضرت اسماء کے بعد رسول اللہ کا جبہ مبارک تھا، حضور نے تو پہنا اور اسے اتار دیا۔ اب اس جبے میں کیا برکتیں تھیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اس جبے کو اپنے پاس رکھتی۔ صحابہ کرام میں گھروں میں کوئی بیمار ہوتا تو پانی بھیجا جاتا، اور حضرت اسماء اس جبے کو پانی میں ڈالتے ہیں اور وہ بھگو کر وہ پانی دے دیتی ہیں، جس مریض کو پلایا جاتا اسے شفا مل جاتی ہے۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک چاندی کی نلی میں تھا، جیسا کہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، چاندی کی نلی میں تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ اب دیکھیں منہ مبارک کدھر ہے؟ وہ اندر ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو لوگ پانی کا پیالہ لے کر اپنے خدام کو بھیجتے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ چاندی کی نلی اس پانی میں گھماتی۔ منہ مبارک کدھر ہے؟ اندر۔ اوپر کیا ہے؟ چاندی کی نلی۔ تو دیکھیں منہ مبارک کی برکتیں اندر ہیں اور اس برکتوں کا ظہور باہر بھی ہو رہا ہے۔ تو چاندی کی نلی وہ گھماتی اور وہ پانی مریضوں کو پلا دیا جاتا، شفا مل جاتی۔ تو وہ قبر مبارک جس کے اندر اللہ کا ولی ہے، تو وہ قبر مبارک میں برکتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ کہ جب منہ مبارک اندر ہے اور باہر تو چاندی کی نلی ہے، وہ پانی میں منہ مبارک نہیں گھماتی۔ کیا گھماتی تھی؟ چاندی کی نلی کو۔ اللہ رب العالمین نے بڑی برکتیں رکھی بزرگان نے دین کے تبرکات سے، اور یہ آپ اس حقیقت کو سن چکے کہ ڈی این اے ایک الگ سائنس کا شعبہ بنا ہے، اور اس پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان جہاں پر ہاتھ رکھ دے صدیاں گزر جائیں اس کے اثرات اور ڈی این اے ختم نہیں ہوتے۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالی بزرگان دین کے تبرکات سے برکتیں اور شفا اور رحمتیں مل رہی اور ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسی وہ چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ هو الذی، وہی ہے جس نے انزل نازل کیا، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل کی وہی ہے رب۔ منہ، اس کتاب میں سے آیات محکمات، کچھ آیتیں محکمات ہیں۔ محکمات کے معنی یہ ہیں کہ جس کے معنی بالکل واضح ہیں، صاف معنی ہیں۔ عقائد معلوم کرنے ہوں یا احکام معلوم کرنے ہوں تو وہ صاف معنی کی آیتوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جن کے معنی کیا ہیں؟ بالکل صاف ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وہ آیتیں کتاب کی اصل ہیں کہ شرعی احکام عقائد معلوم کرنے کے لیے ان صاف آیتوں کی طرف رجوع کیا جائے گا جو بالکل صاف معنی رکھتی ہیں۔ صاف آیتوں سے مراد کیا ہے؟ واضح معنی رکھنے والے۔ ہر آیت یوں تو صاف ہے، جس کا معنی بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے معنی میں کئی احتمالات ہیں
اور ان احتمالات میں سے کون سا معنی مراد ہے وہ کنفرم عام لوگوں کو معلوم نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو بہرحال جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، زیغن مانے کجی، ٹیڑھا پن، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ما تشابہ منہ، ان آیتوں کے کہ جن میں متشابہ ہے، جن میں معنی واضح نہیں ہے. تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جن کے معنی واضح نہیں ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کوئی نیک نیتی نہیں ہوتی، تحقیق اور ریسرچ کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں، فتنہ ڈھونڈتے ہوئے، یعنی لوگوں کو شک اور شبے میں ڈالنے کے لیے. وابتغاء تأویلہ، اور وہ اس کی تعویل تلاش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تعویل سے مراد ہے غلط معنی. تعویل کا ایک معنی ہوتا ہے صحیح معنی، اور یہاں تعویل سے مراد کیا ہے؟ غلط معنی. تو وہ اس کا غلط معنی تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. جتنے بھی بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانا، جنہوں نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل کی فرضیت کا انکار کیا، جنہوں نے احادیث کا انکار کیا، جنہوں نے رسول اللہ کے متعلق کہا کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اختیار اور بے بس کہا، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے اس طرح کی جو بھی غلط باتیں کہیں، سارے دلائل انہوں نے ایسی ہی آیات کو دلیل انہوں نے بنایا اور ایسی حدیثوں کو دلیل بنایا جو متشابہ ہیں، کہ جن میں واضح معنی نہیں پائے جاتے. مثلا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس طرح کی جو آیتیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تو واضح ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کے لیے آپ کی چاہت کی وجہ سے ہم نے قبلہ چینج کر دیا. اور اس طرح کے جو مفہوم ہیں یہ سارے واضح ہیں، لیکن جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ ان آیتوں کا ذکر نہیں کرتے. وہ کون سی آیتیں پکڑتے ہیں؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیں میں تمہارے مثل بشر ہوں. اب مثل جو ہے اس میں گہرائی ہے نا، کہ مثل کے معنی کیا ہیں؟ مثل ایک صوری ہوتا ہے، ایک حقیقی ہوتا ہے. تو جو مثل حقیقی ہے اور جو مثل صوری ہے اس میں فرق ہے. مثل حقیقی کا مطلب یہ ہے، ایک سیب لیجئے دوسرا سیب لیجئے، دونوں کیا ہیں؟ یہ مثل حقیقی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مثل حقیقت میں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جنت کا سیب اور دنیا کا سیب، قرآن و حدیث میں اسے مثل قرار دیا گیا، لیکن جنت کا سیب اور دنیا کا سیب یہ دونوں ایک دوسرے جیسے تو نہیں ہو سکتے. تو صورتاً مثل ہے، حقیقتاً مثل نہیں ہے. تو مثل چونکہ واضح بات نہیں ہے اور اس میں گہرائی ہے اور عام آدمی اس گہرائی تک پہنچ نہیں سکتا، تو انہوں نے ایسی آیتیں پڑھنی ہیں. پھر اسی طرح قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے محبوب آپ کہہ دیں، نبی آپ کہہ دیں میں تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا مالک ہوں. اب یہ آیت کریمہ بھی واضح معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس میں سمجھانا پڑے گا کہ یہاں مراد ہے حقیقی طور پر نفع و نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، کیونکہ آگے ہے الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، میں نفع نقصان کا مالک ہوں اتنا جتنا اللہ چاہے. تو الا ماشاء اللہ تو انہیں پڑھنا نہیں ہے، بس یہیں تک پڑھنا ہے. اے نبی آپ کہہ دیں میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور پھر حضور کو بے بس قرار دینا. حالانکہ اللہ کی عطا سے حضور کو جو کمالات دیے گئے اور جو سیاہ ستہ کی حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں، وہ کیوں بیان نہیں ہوتے؟ تو یہ لوگ لوگوں میں شک و شبہ ڈالنا چاہتے ہیں، غلط مفہوم بٹھانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے
کہ یہ آیات جو ہیں آیات متشابہات اصطلاحی نہیں ہیں. آیات متشابہات اصطلاحی وہ ہوتی ہیں کہ جن کے معنی اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانے، اور ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا. لیکن یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وسیع معنی رکھتی ہے. یعنی صاف آیتوں کو چھوڑ کر جن آیتوں کو عوام نہ سمجھ سکیں وہ پیش کر کر کے غلط عقیدہ لوگوں میں بٹھانا اور لوگوں کو رسول اللہ کے عشق سے دور کرنا، یہ یہودیوں اور منافقوں کا طریقہ ہے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ. اب دیکھیں آیات متشابہات میں سے الف لام میم یہ تو اصطلاحی طور پر آیات متشابہات ہیں. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، جو قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں تو یہ آیات متشابہات ہیں. ان آیات کو بیس بنا کر بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے اس سے جو بھی مراد ہے وہ اس مراد پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی مراد نہیں جانتے. لیکن بعض لوگ اسے بھی موضوع بحث بناتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ. اس کے حقیقی معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ آیات متشابہات کے معنی جانتے ہیں، اور میں بھی راسخین فی العلم میں سے ہوں. حضرت مجاہد بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی راسخ فی العلم میں سے ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کی پیروی کرے اور اپنے علم پر عمل کرے، اللہ سے ڈرے، لوگوں سے عاجزی انکساری سے وہ پیش آئے، دنیا سے بے رغبت ہو اور نفس کی مخالفت کرے، تو وہ راسخ فی العلم ہوتا ہے. راسخ فی العلم کا مطلب اس کا علم پختہ ہے. ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کی جڑیں پختہ ہوتی ہیں، اور ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی. تو جو علم پر عمل کرتا ہے اس کا علم پختہ ہوتا ہے، اور پھر جب اس پر کرم ہوتا ہے تو آیات متشابہات کی تعویلات اس پر کھول دی جاتی ہیں. کل من عند ربنا، تمام کی تمام یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نہیں پکڑتے مگر وہی جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں. عقل مند لوگ کس طرح دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. یعنی اب اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما اور ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہب لنا، ہمیں عطا فرما، مِن لَّدُنْكَ، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں کہ جس دن کوئی شک نہیں ہوگا، جس دن میں کوئی شک نہیں. یعنی اے مالک، تو کل بروز قیامت سب کو جمع فرمائے گا، تو ہمیں ایک کامیاب زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا.